बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। ओमिक्रॉन के हवाले से बहुत संगीन खबरें आ रही हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस तकरीबन 12,000 हो गए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इंडिया में भी ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 101 हो गई है और वजारत सेहत ने अवाम के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा ओमिक्रॉन हैदराबाद के पुराने शहर भी पहुंच गया है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 12,000 इन्फेक्शंस, दुनिया भर में सनसनी। इंडियन ओहदेदारों ने कहा मुल्क में रोजाना 14 लाख केसेस हो सकते हैं। इंडिया के ओमिक्रॉन केसेस 100 से ज्यादा हो गए। वजारत सेहत ने अवाम को किया खबरदार, कहा गैर जरूरी सफर ना करें, गैदरिंग से बचें। ओमिक्रॉन हैदराबाद के पुराने शहर पहुंच गया। तेलंगाना में 9वां केस। आंध्रा में बैरूनी मुल्कों से आने वाले 277 लोग लापता। न्यूक्लियर डील पर वियना बातचीत में कुछ दिन का ब्रेक। ईरान ने कहा प्रोग्रेस हुआ। सऊदी अरब और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात। फैसल बिन फरहान ने कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा। लीबिया के इलेक्शंस पर 7 दिन पहले भी गैर यकीनी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। चुनाव मुलतवी होने का डर। नाब्लस में नामालूम लोगों की फायरिंग। यहूदी आबादकार हलाक। इस्राएली ओहदेदारों को हमला आवरों की तलाश। ट्यूनिस में अरब बहार की सालगिरह। सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल पड़े। बगावत के खिलाफ एहतजाज। जापान की इमारत में आग, 24 हलाक। पुलिस ने कहा साजिश है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत ओमिक्रॉन से। इंडिया में ओमिक्रॉन केसों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। मुल्क की 11 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमिक्रॉन केसेस फैल गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 32 केसेस कंफर्म हुए हैं। सेहत ओहदेदारों ने बताया कि अब तक 101 केसेस पाए गए। दिल्ली में 22 ओमिक्रॉन केसेस पाए गए। राजस्थान में 17 केसों को कंफर्म किया गया। कर्नाटक में 8 और तेलंगाना में 9 केसेस पाए गए। गुजरात और केरला में 5-5 केसेस पाए गए। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया था। लव अग्रवाल ने वार्निंग दी है कि दुनिया के कई मुल्कों में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। बताया गया कि बरतानिया, डेनमार्क और नॉर्वे में ओमिक्रॉन के बेशुमार केसेस पाए जा रहे हैं।
برطانیہ میں اومیکرون کے 11,708 انفیکشنز کنفرم کیے گئے ہیں۔ برطانیہ کے عہدیدار ہنگامی طور پر ویکسینیشن کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈنمارک میں نئی پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس اڈینوم نے منگل کو کہا تھا کہ 77 ملکوں میں اومیکرون پایا گیا ہے۔ ڈنمارک میں 9,009 اور ناروے میں 1,792 اومیکرون کیسز پائے گئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ کیسز پائے جاتے ہیں لیکن ہاسپٹل میں داخل ہونے کی شرح کم ہے۔ اومیکرون کا ایک کیس حیدرآباد کے پرانے شہر کے پنجے شاہ میں پایا گیا۔ ایک شخص جو دبئی سے واپس لوٹا تھا اومیکرون سے متاثر پایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے اس مریض کو ٹمس ہاسپٹل گچی باؤلی شفٹ کر دیا ہے۔ اس شخص کی پہچان محمد ناصر کی حیثیت سے کی گئی ہے جو حال ہی میں دبئی سے لوٹا تھا۔ وہ کووڈ پازیٹیو پایا گیا اور اس کے بعد اس کے سیمپلز ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے۔ صحت عہدیدار بیرونی ملکوں سے آنے والے انٹرنیشنل پیسنجرز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے برطانیہ میں اومیکرون کے 11,000 سے زیادہ کیسوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایک وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ انڈیا میں ایک دن میں 14 لاکھ کیسز بھی پائے جا سکتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اومیکرون تیزی سے پھیلتا ہے لیکن وہ ڈیلٹا کی طرح جان لیوا نہیں ہے۔ حکومت نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ حفاظتی قدم اٹھائیں۔ 1 دسمبر سے سفر سے متعلق نئے اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے جن کے مطابق بیرونی ملکوں سے پہنچنے والوں کو رسک سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا لازمی طور پر RT-PCR ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور بعض معاملات میں لازمی کوارنٹین کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آندھرا پردیش میں باہر کے ملکوں سے آنے والے 277 لوگ لاپتہ ہیں۔ عہدیدار ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ G7 ملکوں نے اومیکرون کو عالمی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملکوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قریبی تعاون کے ساتھ کام کریں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب تک اومیکرون کی وجہ سے صرف ایک موت کو کنفرم کیا گیا ہے جو برطانیہ میں ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے دہلی میں بتایا کہ اب تک ملک میں 142 کروڑ 73 لاکھ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے ریگولر صحت بلیٹن میں کہا کہ ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے پاس اب بھی 16 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز اویلیبل ہیں۔ انڈیا میں 7,447 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 391 جانیں گئیں۔ وزارت صحت کے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ مرکزی حکومت نے ایک نئی ایڈوائزری میں عوام سے کہا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر نہ کریں اور گیدرنگ سے بچیں۔ ایکسپرٹس انفیکشنز کی تیسری لہر کی وارننگ دے رہے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ عوام کو کووڈ اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ وزارت نے برطانیہ اور بعض دوسرے ملکوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایڈوائزری جاری کی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انڈیا کے 101 اومیکرون کیسوں میں سے زیادہ تر باہر کے ملکوں سے سفر کا ریکارڈ رکھنے والے ہیں۔ ویانا بات چیت میں کچھ دنوں کا گیپ دیا گیا ہے۔ بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیدار نے کہا کہ اس ہفتے ویانا بات چیت میں کچھ پروگریس ہوا ہے اور وقفے کے بعد بات پھر شروع ہوگی۔ علی بکری کنی نے ٹویٹر پر کہا کہ انہوں نے یورپی یونین کے ڈیپٹی فارن پالیسی چیف اینرک مورا سے ملاقات کی جو ویانا بات چیت کی میزبانی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ باقری کانی نے کہا کہ دوسرے ڈیلیگیٹس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کے بعد یورپی عہدیدار کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا اور آگے کی طرف بڑھنے کے بارے میں بات کی۔ ایران اور 5 عالمی طاقتوں نے 2015 میں نیوکلیئر ڈیل کی تھی جس کے بعد 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سمجھوتا توڑ دیا تھا۔ اس ڈیل کو بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ جون میں اس بات چیت کو روک دیا گیا تھا جس کی وجہ ایران کے الیکشنز ہے اور اب 29 نومبر سے پھر سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پہلے پابندیاں ختم کی جائیں۔ بات چیت کے موقع پر کچھ تناؤ رہا اور ایران اور یورپی ملکوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ویانا میں مغربی ملکوں کے رویے پر تنقید کی۔ حسین عامر عبداللہیان نے چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کی تائید کے لیے چائنیز حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان اور ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری نے خطے کے مسائل پر بات چیت کی اور کئی معاملات پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس کے موقع پر پرنس فیصل نے کہا کہ ایجپٹ مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہے اور دونوں ملک اس سلسلے میں تعاون کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں رہیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک یمن جنگ کے معاملے میں ایجپٹ کی پالیسی کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایجپٹ اور سعودی عرب دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے خاص تعلقات ہیں۔ پرنس فیصل نے ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزیر نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ریاض اور ایران کے درمیان کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایجپٹ اور سعودی عرب نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ عرب سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور عرب قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے مل کر کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے خلیج کے سمندروں میں محفوظ ٹریفک کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے باب المندب اور ریڈ سی کا بھی نام لیا۔ انہوں نے ایتھوپیا کے ڈیم کے معاملے میں ایجپٹ اور سوڈان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا۔ دونوں ملکوں نے لیبیا میں استحکام، اتحاد، علاقائی سالمیت اور الیکشنز کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایک مقررہ وقت میں لیبیا سے غیر ملکی کرائے کے سپاہی اور فائٹرز نکل جائیں۔ لیبیا میں کچھ دن بعد یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ عرب دنیا کے لیے بہت اہم ہے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے جس کا دارالحکومت قدس ہونا چاہیے۔ پرنس فیصل نے کہا کہ سعودی عرب فلسطین میں اسرائیل کی خلاف ورزیوں کو رد کرتا ہے۔ جاری رکھتے مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو، لیبیا میں کچھ دن بعد الیکشنز ہونے والے ہیں لیکن اس تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ صدارتی الیکشنز کے لیے اب صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں لیکن کافی الجھن ہے۔ عالمی کوششوں سے 24 دسمبر کو صدارتی الیکشنز ہونا طے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں لیکن الیکشنز کے تعلق سے کئی تنازعات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہفتے کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ اہل امیدواروں کی فائنل لسٹ جاری نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بعض گوشوں کی طرف سے امید کی جا رہی ہے کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکشنز 3 مہینوں کے لیے ملتوی کیے جائیں گے۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض پارٹیوں اور امیدواروں کی طرف سے دھاندلیوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مغربی کنارے کے نابلس میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک یہودی آباد کار ہلاک ہو گیا اور بعض زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک یہودی آباد کار کی گردن پر گولی لگی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک تیز رفتار گاڑی کے ذریعے فائرنگ کی گئی جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز نے کئی علاقوں میں ناکہ بندی کر دی اور حملہ آوروں کی سرگرمی سے تلاش شروع کر دی۔ زخمی یہودی آباد کاروں کی تعداد کم سے کم 2 بتائی گئی ہے۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کی اور لبنان میں فلسطینی ریفیوجیوں کے مسائل پر بات چیت کی۔ حماس نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ جارڈن میں کئی لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ پانی کے بدلے بجلی سمجھوتے کے خلاف احتجاج کیا اور اسے دغابازی قرار دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس سمجھوتے پر احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے اسے جارڈن کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے باوجود اب بھی دہشت گردوں کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں دہشت گردی کی سرگرمیاں اب بھی ہو رہی ہیں۔ یہ رپورٹ 400 سے زیادہ صفحوں کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں داعش، القاعدہ، حزب اللہ اور ایران کی مدد رکھنے والے لشکروں کی موجودگی ہے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں، لیکن رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے اور دہشت گرد دوسرے علاقوں تک پھیل سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ داعش کو عراق اور سیریا میں شکست ہوئی ہے لیکن پوری دنیا میں داعش کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں حزب اللہ اور حماس کا بھی نام لیا گیا۔ نارتھ افریقہ کے ملک ٹونیشیا میں عرب بہار کی سالگرہ کے موقع پر سینکڑوں لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ جمعے کو صدر قیس سعید کے خلاف لوگوں نے اس مظاہرے میں حصہ لیا اور نعرے لگائے۔ 11 سال پہلے عرب بہار کی لہر تیونس سے ہی شروع ہوئی تھی۔ اس سال جولائی میں صدر قیس سعید نے حکومت برطرف کر دی تھی، پارلیمنٹ فریز کر دی تھی اور کئی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ارکان پارلیمنٹ اور النہضہ پارٹی نے صدر کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔
एहतजाजी नारे लगा रहे थे कि लोग बगावत को रद्द करते हैं। सदर कैस सईद ने इस हफ्ते कहा था कि वो एक नया रेफरेंडम कराना चाहते हैं। सीरिया के हसाका सूबे में सरकारी फौज की मदद से मकामी लोगों ने अमरीकी काफिलों को रोक दिया। साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 5 फौजी गाड़ियों का अमरीकी काफिला कुर्दों की फौज SDF के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था। देहातियों ने इस काफिले पर पथराव किया और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। सीरिया की हुकूमत अपनी ज़मीन पर अमरीकी मौजूदगी को गैर कानूनी बताती है। अमरीकी फ़ौज ISIS से लड़ाई के नाम पर सीरिया में है। कुर्दों के साथ ये फ़ौज SDF में शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि यमन के मारीब में ताज़ा लड़ाई में सऊदी अरब के इत्तेहादी 50 कमांडर्स मारे गए हैं। हालिया अरसे में मारीब और दूसरे मकामात पर लड़ाई तेज़ हो गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर कई हमले किए जा रहे हैं। यमन की एक न्यूज़ वेबसाइट ने मकामी लोगों के हवाले से बताया कि हूसी फ़ौज और हादी के सिपाहियों के दरमियान कुछ दिनों से ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। इस दौरान हूसियों ने सऊदी अरब पर, सऊदी अरब ने यमन के दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर हमले तेज़ कर दिए हैं। ईरान ने कनाडा की हुकूमत से कहा है कि वह एक इम्तियाजी कानून बर्खास्त कर दे जिसके ज़रिए एक मुसलमान औरत हिजाब पहनकर पढ़ाने पर नौकरी से निकाल दी गई। ये वाक़या कनाडा के क्यूबिक सूबे में पेश आया था। चेल्सी टाउन में 3री क्लास को पढ़ाने वाली टीचर फातिमा अनवरी से कहा गया कि उन्हें स्कूल आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वो 2019 में मंजूरा कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और हिजाब ओढ़ रही हैं। इस बरतरफी पर मुसलमानों ने नाराज़गी का इजहार किया। जापान के ओसाका में एक इमारत में आग लगने से कम 24 लोग हलाक हो गए। बाज़ ओहदेदारों को डर है कि यह वाक़या सबूताज का नतीजा हो सकता है। इस 8 मंजिला इमारत के 4थे फ्लोर पर आग लगी जहां एक साइकेट्रिक क्लिनिक काम कर रहा था। सरकारी मीडिया में कहा गया कि आग दिन के 10 बजे शुरू हुई और 30 मिनट के अंदर ज़्यादातर आग पर काबू पा लिया गया। ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। जापानी मीडिया में कहा गया कि एक शख्स ने जिसकी उम्र 50 या 60 साल थी एक लिक्विड फेंका जिसकी वजह से ये आग भड़क उठी। फिलिपाइन में एक तूफान से ज़बरदस्त तबाही की खबरें आ रही हैं। इस तूफान का नाम राय है जिसकी वजह से कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। कई गांव तहस नहस हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, बिजली चली गई और कम्युनिकेशन लाइंस कट गई। ओहदेदारों ने कम से कम 4 लोगों के हलाक होने को कन्फर्म किया है। इसे एक सख्त तूफान बताया गया है। रेड क्रॉस ने कहा कि 1,40,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। हज़ारों लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। अमरिंदर सिंह पंजाब असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। जब से अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने कांग्रेस को छोड़ा है तब से ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी से मिल जाएंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में बीजेपी लीडरशिप से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया। उन्होंने पंजाब बीजेपी इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ गले मिलते हुए एक तस्वीर ट्वीट की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बर्तानिया में ओमिक्रॉन के 12,000 इन्फेक्शंस, दुनिया भर में सनसनी। इंडियन ओहदेदारों ने कहा मुल्क में रोजाना 14 लाख केसेस हो सकते हैं। इंडिया के ओमिक्रॉन केसेस 100 से ज्यादा हो गए। वजारत सेहत ने अवाम को किया खबरदार, कहा गैर जरूरी सफर ना करें, गैदरिंग से बचें।
اومیکرون حیدرآباد کے پرانے شہر پہنچ گیا، تلنگانہ میں 9واں کیس، آندھرا میں بیرونی ملکوں سے آنے والے 277 لوگ لاپتہ۔ نیوکلیئر ڈیل پر ویانا بات چیت میں کچھ دن کا بریک، ایران نے کہا پروگریس ہوا۔ سعودی عرب اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز کی ملاقات، فیصل بن فرحان نے کہا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا ہوگا۔ لیبیا کے الیکشنز پر 7 دن پہلے بھی غیر یقینی، الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی لسٹ جاری نہیں کی، چناؤ ملتوی ہونے کا ڈر۔ نابلس میں نامعلوم لوگوں کی فائرنگ، یہودی آباد کار ہلاک، اسرائیلی عہدیداروں کو حملہ آوروں کی تلاش۔ تیونس میں عرب بہار کی سالگرہ، سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، بغاوت کے خلاف احتجاج۔ جاپان کی عمارت میں آگ، 24 ہلاک، پولیس نے کہا سازش ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔